اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ والذین معه وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد واحمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت جن کے صدقہ اور رحمت و توفیق سے ہمیں یہ جمعہ کی مبارک رحمت والی ساعت نصیب ہوئی، اور یہ کرم و رحمت کا سودا ہے۔ اردو میں لفظ کہوں گا کہ چسکا جسے لگ جائے روح کی اس ذکر کا، چسکا لگ جائے، جیسے زبان کا چسکا ہوتا ہے ایسے روح کا چسکا بھی، اور یہ چسکا بدلتے ہوئے ایسا بنے کہ جس میں اتنا چس آئے نا مزہ آئے، اتنی چس آئے کہ انسان اسی حیرت میں زندگی گزار دے اور مانگتا رہے مالک جن کے ذکر میں اتنا لطف اور چس ہے وہ کیسے ہوں گے دیکھنے میں، اور پھر تو کیسا ہوگا۔ تو میں یہاں سارے چس والے آتے ہیں، ہم سب کون ہیں؟ چس اب چسکا سے لفظ کبھی لگتا تو فالتو سا ہے، مگر محبت والوں کو جن کو چس ملتی ہے انہیں پتہ ہے۔ جیسے کئی لوگوں کا روٹین ہوتی ہے چنے ہم نے لاہور سے وہاں سے لینے، چسکا اس کا اچھا ہے، ذائقہ اچھا ہے۔ تو جس طرح جسم کا اور زبان کا ذائقہ ہوتا ہے اس طرح روح کی بھی چس اور ذائقہ ہے۔ تو یہاں روح کی چس اور ذائقہ اور اس کی خیرات لینے کے لیے ہے۔ مضمون ہمارا پچھلا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول کے حوالے سے تھا۔ آج پھر واپس لوٹے ہیں مسمع النبی پر۔ آقا علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے صدقہ سے معانی مفاہیم میں ہم نے علم العداد البسیط وہ ساری باتیں کمالات اسم محمد اور فضائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی۔ اسی سلسلے کو ایک اور زاویے سے پیش کرتا ہوں۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، تو یہ اصول طے پایا کہ جس کا نام ایسا ہو تو اس پر اس کی ذات کے اثرات بھی ہوتے ہیں، نام کے اثرات ذاتوں پر بھی شخصیت پر بھی ہوتے ہیں۔ حضور اسلام کی بارگاہ میں حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام مہران تھا، مگر ان کا لقب جو مشہور تھا وہ سفینہ کا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا نام سفینہ کب سے ہوا؟ یہ وہی حضرت سفینہ جو جنگل میں گم ہو گئے، لشکر سے بچڑ گئے، سامنے سے شیر آیا
تو آپ نے شیر کو تک کر کہا اے شیر جو بھی تو نے کرنا ہے تیری مرضی مگر ایک بات سن لے، میں حضور کا صحابی ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ اس شیر نے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بات سنی، وہ اپنے پاؤں پر ایسے چلتا ہوا سر جھکا کر ان کے پاس آیا اور انہیں سونگنے لگ پڑا۔ عرفاء کہتے ہیں وہ سونگ حضرت سفینہ کو نہیں رہا تھا، وہ خوشبو مصطفیٰ کو سونگ رہا تھا۔ وہ صحبت والا ہے تو پھر خوشبو بھی ہوگی۔ حضور حضرت سفینہ سے کہنے لگا کہ بس ایسے اشارہ کر کے جیسے پالتو جانور نہیں ہو جاتا، آئیں میں آپ کی پیروی میری پیروی میں چلتے ہیں، میں آپ کو قافلے تک پہنچا دوں۔ حفاظت میں شیر لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ باتیں تو بات کی بات والے اگر کہیں اولیاء حضرت ابو الحسن خرقانی کے بارے میں آتا ہے، آپ شیر کی سواری کرتے تھے اور سانپ کا کوڑا رکھتے تھے، تو یہ کوئی عجب بات تو نہیں ہے نا۔ جب ان کے مطیع ہو جائے تو ساری جہاں پھر مطیع ہو جاتا ہے۔ جب رب نے جو کہا ہے میرے محبوب کی مطیع اور اطاعت والے بن جاؤ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ جب وہ محبوب بنائے گا تو مسخر بھی تو کائنات کو ان کے لیے کرے گا۔ تو حضور کا نام ہے تو پوچھا آپ کا نام سفینہ کب سے پڑا؟ کہنے لگے کہ چھوڑو اس بات کو، کہا نہیں بتائیں آپ۔ کہا ایک سفر میں تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو ہمیں منزل پر جلدی پہنچنا تھا، سواریوں پر مال برداری کا سامان تھا، جو اس دور کا ہماری چیزیں بڑی تھی، تو سواریوں کا چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضور اسلام ایک مقام پر رکے، آپ نے ایک چادر منگوائی اور کہا کہ سارے اپنا سامان اس میں رکھ دو۔ سب نے رکھ دیا، مجھے بلایا اور کہا سفینہ سب کا اٹھا لو، جہاز سفینہ سب کا مال اٹھا لو۔ اب تب سے ایسے 5-6 اونٹوں کا وزن ایسے اٹھا لیتا ہوں۔ حضور نے کشتی کی، یہ خیر ہے آپ، اب اس میں بے شمار معنی ہے۔ تو میرا مقصود جو تھا کہ جب حضور کا نام رکھا جس کی تعریف ہر وقت ہوتی رہے، تو اس سے یہ عقیدہ تو غلط ہو گیا نا کہ جس کی تعریف ہر وقت ہوتی ہے وہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عقیدہ تو خود بخود مٹ گیا، اپنی موت مر گیا۔ جن کی نبوت تب تک ہے تو جن کی تعریف جاری ہے، پھر اس کی تعریف کیسے ختم ہو سکتی ہے جس کی تعریف خود خدا کرے، جس کی تعریف رب کرے۔ تیسری بات یہ ہے جب وہ رب کے محبوب ہے اور رب محب ہے تو کوئی محب بھی اپنے محبوب کو ختم ہونے دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اور دلائل بھی ہیں، میں وہ دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ رب نے یہ انتظام آقا اسلام کی تخلیق میں بھی رکھا ہے کہ حضور کی تخلیق میں بھی دوام ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بھی فنا ہونے والی نہیں۔ اب اس پر ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، عقلی اور سائنسی حوالے سے۔ ایٹم کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں وہ تقسیم در تقسیم تو ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آج بھی سائنس کہتی ہے کہ ہمیں ڈی این ایز مل جائیں، کس کے؟ یہ جو ڈائناسور کے، اس کے صحیح ڈی این ایز کے ساتھ ہم ایسی کام کر سکتے ہیں کہ دوبارہ ڈی این اے کے ذریعے پورا ڈائناسور بن سکتا ہے۔ تو ایک ڈائناسور کا خلیہ اور ڈی این اے ختم نہیں ہوتا، تو جس کے ڈی این اے کے صدقے کائنات بنی ہو، جو مرکز کائنات ہو، ڈی ہائیڈرو نیوکلک ایسڈ کو کہتے ہیں ڈی این اے، کہ اصل کیا ہے؟ رب نے اسی لیے کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
بے شک محبوب ساری کثرتیں تجھ پر ختم کر دی. جب کثرت ایک جگہ مرکوز ہوگی تو وہ ایک جگہ ہوگی نا جہاں پر کثرت کا ہوگی, کثرت ختم ہوگی, تو جہاں پر کثرتیں انتہا کو پہنچ جائے وہ ذات مصطفیٰ ہے, اور جہاں سے کثرتیں ملنا شروع ہو جائے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے. ہر چیز کی کثرت ملنا شروع. یہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات محمد کی خیر. اچھا یہ سارے نقطے آپ نیک لوگ ہیں نا تو اس میں مجھے ملتے جا رہے ہیں. ایک اور اس پر زاویہ جس مضمون پہ میں آ رہا ہوں, اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اسلام کی اس ذات میں رب نے کیسے رکھا, پہلے اس بات کو سمجھیں. آقا السلام کے پیکر بشریت وہ بھی حق ہے اور پیکر نور ہونا بھی حق ہے. تشریف لیں انکل کو اندر بٹھائیں, میرے یہ صاحب تشریف لیں. شکریہ آپ کا, میں ان کے ہاتھوں میں پلا ہوں تو وہ نظر آ گیا تو مرض کر رہا ہوں, بس توجہ رکھیں, بس ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کر رہا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی حق ہے اور نورانیت بھی حق ہے. عقیدہ سن لیں, ہمیشہ اس کو پلے باندھ لیں. بشریت سے انکار کرنے والا کفر کی طرف جا سکتا ہے اور نورانیت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں. حضور دونوں کا مجموعہ ہے. کوئی کہ کیسے ہو سکتا ہے, جبریل سے پوچھو نا نوری ہو کر بشری صورت میں کیوں آتے تھے. یہ اختیار جبریل کو ہے, تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو جانے کائنات ہیں اور رب کے محبوب ہیں. اس پر بھی میں نقطہ ہمیشہ اپنے شیخ کے صدقے دیتا ہوں. وجہ یہ ہے, ایک وجہ ہے رب نے نور کیوں بنایا اور بشر کیوں بنایا. اگر خالی بشر ہوتے تو رب سے لے نہیں سکتے تھے. جیسے پی ایچ ڈی کی ہو تو پی ایچ ڈی کے اسکالر کو آپ نرسری کے اوپر لگا دیں, پلے گروپ کے بچوں میں. پلے گروپ والے اسے سمجھ نہیں سکتے اور وہ پلے گروپ والوں کو سمجھا, وہ ان کا لیول نہیں. آپ اس مثال کو پرے کر دیں. رب کے لیے ہر چیز سمجھانا آسان. میں نے ایک مثال سے بات کی وضاحت کی ہے, کوئی اس بات کو اس طرف نہ لے کے جائے کہ رب سمجھا نہیں سکتا. بھائی وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کچھ چیزیں وہ اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے. جیسے سورج مشرق سے ہی نکالتا ہے, سورج مغرب میں ہی غروب کرتا ہے. رب کے لیے کوئی مشکل نہیں مگر وہ اپنی مشیت اور قدرت کے خلاف عمومی طور پر نہیں کرتا. اصول وہی ہے. اب رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دو نشانے کیوں دی؟ کہ محبوب نور اس لیے ہے کہ میں تجھے دوں اور تو لے سکے, اور بشر اس لیے ہے کہ کوئی خالی نہ رہے تجھ سے لے سکے. ادھر لینے میں بھی کمال ہو, ادھر تو دینے میں بھی کمال ہو. نہ تجھ جیسا لینے والا ہو اور نہ تجھ جیسا دینے والا ہو. یہ مقام حضور علیہ السلام کا رب نے رکھا. نہ لینے میں حضور جیسا اور نہ دینے میں حضور جیسا. مقام محبوبیت میں بھی تو کمال کا ہو اور مقام ابدیت میں بھی تجھ جیسا کوئی دکھائی نہ دے. اب اس نسبت کے ساتھ رب باری تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی بشریت کو جو تخلیق فرمایا, حضور کی بشریت حق ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. مگر کبھی غور تو کرے کہ بشریت کا پیکر کیا ہے. آپ مٹی لیتے ہیں, مٹی ایک مٹی وہ ہے, اب عناصر ہے نا, تو مٹی اگر آنکھوں میں پڑ جائے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یا نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اب وہی مٹی اگر پیوریفائی کی جائے تو اس سے برتن نہیں بنتے, اسی برتن میں ہم کھاتے ہیں. وہی مٹی اگر اور پیوریفائی کی جائے تو اور سیرامکس کے اور بہترین انداز کے برتن بنتے ہیں, تو وہ مٹی ہے. اب وہی مٹی سے ہی شیشہ بنتا ہے. کیا شیشہ بنتا ہے. اور اگر وہ مٹی ڈائریکٹ آنکھوں میں چلی جائے تو نظر آنا بند, اور شیشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو نظر آنا شروع. فرق کیا ہے؟ اصل تو مٹی ہے. رب نے کہا تم نے مٹی کو دیکھا ہے مگر مٹی کی حقیقت نہیں دیکھی. مٹی مٹی ہے مگر ہر مٹی کی تاثیر جدا ہے. ہر ایک مٹی کی تاثیر جدا ہے.
پہاڑوں کی مٹی زمینی مٹی جیسی نہیں، زمین کی مٹی کی خصوصیات صحرائی مٹی جیسی نہیں، صحرائی مٹی کی خصوصیات سمندری مٹی جیسی نہیں. یہ ساری چیزیں اصل مٹی ہے مگر مٹی ہونے میں بھی برابر نہیں. جب میں نے مٹی ہو کر مٹیوں کو برابر نہیں رکھا تو تمہیں کیسے برابر سرابر کر دوں؟ پھر میرا نبی تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا اس رات امام سمودی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم، میں نے کہا وہ دوام کا پہلو حضور کی ذات میں ہے. آقا علیہ السلام کے جب اللہ رب العزت نے خمیر اقدس کو تعمیر کرنا چاہا، بنانا چاہا، تو سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا، جا جبریل مدینے کی مٹی اٹھا کر لا. وہ مٹی لینے گئے. اب یہاں پر تطبیق کر رہا ہوں، آج بھی یہ حدیث اور وہ عمل سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. آج بھی وہاں پر ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جہاں پر جانا ہر عاشق، وہاں پر نفل پڑھنا کہ جنت میں اپنی حاضری لگوا کر مصطفیٰ کو رب کو گواہ بنا لے. مالک جنت میں رکھا تھا، اب نکالے گا تو نہیں. وہ مقام، اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے تو جنت کا مقام ہے. ریاض الجنہ یہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا کیا ہے؟ یہ بھی حدیث میں ہے کہ انسان کا خمیر جس مٹی سے بنتا ہے وہی اس کا مدفن بنتا ہے. اب یہ حدیث ریاض الجنہ میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے بیت گھر کے درمیان کا درمیانی راستہ وہ سارا ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور میرے آقا کا مدفن بھی وہاں ہے. تو آقا علیہ السلام کی تخلیق اس دنیا کی مٹی سے ہوئی نہیں، اس دنیا کی مٹی سے ہوئی نہیں. اگر اس مٹی سے میرے مصطفیٰ کی تخلیق ہوتی تو سایہ ہوتا، سایہ کثیف کا ہوتا ہے، لطیف کا سایہ نہیں ہوتا. تو سایہ نور کا کیسے سایہ ہو؟ نور تو خود نور ہے، نور کا سایہ کیسے ہو؟ آقا علیہ السلام کی ظاہری بشریت کے لیے بھی ادھر رب نے جبریل کو بھیجا، ادھر اپنے حکم سے جنت کا ٹکڑا زمین پر منتقل فرما دیا. وہ خدمت لے رہا تھا جبریل سے بھی. مٹی منگوائی گئی، رب باری تعالیٰ نے اس مٹی کو پھر کوثر و تسنیم کے پانی سے دلوایا کہ کچھ عرصہ تو پھر رہی ہے نا زمین کی مٹی کے ساتھ، کوئی کسر رہ نہ جائے. پھر دو جنت کے پانیوں میں میرے مصطفیٰ کے خبیر کو، پھر اس مٹی سے میرے محبوب کا، آقا علیہ السلام کا وجود اقدس جو جنت کی مٹی، تو جنت کی کنکریاں بھی نور، جنت کے پتے بھی نور، درخت بھی نور، ہر مٹی بھی نور، ہر چیز نور. تو نور کو زوال نہیں، نور کو زوال نہیں، تو اس کا اثر بھی رکھنا تھا حضور کی ذات میں. فرمایا بتا تو رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ جنت بعد میں ملے گی، میں نے بتایا ہے، مگر میرا مصطفیٰ وہ ہے جو اس وقت بھی جنت میں ہے. میں نے اس کے لیے جنت زمین پر اتار دی ہے. اس سے تخلیق مصطفیٰ ہوئی، اس مٹی سے جو مدفن مصطفیٰ ہے، جو آقا علیہ السلام کا مدفن ہے. تو نور کی مٹی سے تو ظاہری پیکر مصطفیٰ بنا. اور حشر میں کیا ہونا ہے؟ پڑھیں حدیث کو، قرب قیامت میں یہی جگہ صرف رب نے اٹھا لینی ہے تو قیامت آ جائے گی. کیوں مالک کہ جنت کو زوال نہیں بتانا چاہتا ہوں، اس طرح مصطفیٰ کو بھی زوال نہیں. پھر سوال ایک ذہن میں آ سکتا ہے تو حضور کو وصال کی کیفیت، بھئی بتا دیا نا کہ وہ موت کا ذائقہ چکھنا تھا، موت نے بھی میرے مصطفیٰ کا بوسہ لیا ہے. موت کون ہوتی ہے؟ میرے محبوب کا کچھ بگاڑنے والی. کیا بات، رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، مگر رب اور الہ کے سوا سب کچھ مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہم معبود نہیں مانتے. یہ مانا رب نے جو اسم محمد میں رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب نے آقا علیہ السلام کے اسم میں رکھا ہے. مانا رب نے یہ کمال اپنے محبوب کے نام میں رکھا ہے.
کہ رب بارک تعالیٰ نے کہا محمد ہوتا ہی وہ جس کی تعریف ہر وقت ہوتی رہے، تو میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کی تعریف کبھی رک نہیں سکتی۔ جب تعریف نہیں رکے گی تو اس کا مطلب میرے محبوب کی ذات اور شان بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب ذات و شان ختم نہیں ہو سکتی تو پھر میرے مصطفیٰ کا مقام بھی ہر وقت بلند ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر گزری ہوئی گھڑی آنے والی گھڑی سے، آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ اور اعلیٰ تر ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ وہ اسم محمد کی خیر ہے۔ جن کا نام ایسا ہے پھر اگلی بات کروں ان کا کام کیسا ہو، پھر لجپال ہی ہوں گے، لجپال ہیں جن کی لجپالی کا دم سیدنا ابراہیم بھی کہیں۔ معراج النبی کی رات جب عرشوں پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو حضور کو دیکھا تو کہا مرحبا مرحبا، مبارک ہو۔ اور یہ حدیث کے لفظ ہے، ہر نبی نے ہر آسمان پر میرے مصطفیٰ میرے آقا کا استقبال فرمایا۔ کھڑے تو جاتے ہوئے کہنے لگے میرے محمد، میرے بیٹے، مجھے قیامت کو بھول نہ جانا، میں تمہارا دادا ہوں۔ یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، میں تمہارا دادا ہوں، مجھے بھول نہ جانا، مجھ پہ بھی نظر کرم، اے چشم کرم میرے سرکار مجھ پہ رکھنا۔ ہائے ہائے، تو جن کا نام اس پہ محمد ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیرت حلبیہ سے کہہ رہا ہوں، فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھے، وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ آداب حضور نے بتایا، جن کا نام ایسا ہے۔ اور فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور السلام نے فرمایا، پھر فرمایا، یہ بھی سیرت حلبیہ میں امام، یہ اوپر والی حدیث امام طبرانی نے روایت کیا۔ تیسری روایت میں قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ محمد آپ آ جائیے، حضور کو بلایا جائے گا، اٹھیے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیے۔ وہ اس میدان حشر میں جتنے محمد نام کے اشخاص ہوں گے سب کھڑے ہو کر رب کی طرف چل پڑے۔ رب کہے گا میں نے تو اپنے محمد کو بلایا تھا، تمہارے غم کا تم بھی آ گئے ہو، کہا جاؤ اس کے صدقے تم بھی جنت میں جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ امام مالک فرماتے ہیں، سنیے یہ حدیث، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے سنا کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو وہ کیا اس کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے، وہ کیا اس کے گھر والوں کو کیا اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے، یعنی وہ بھوکا نہیں رہتا۔ حضرت ابو طالب یہ سنتے ہیں ہم، اور ٹھیک ہے انہوں نے حضور کو پالا، مگر سچ بتاؤں ان کے پورے کنبے کو میرے مصطفیٰ نے پالا۔ یہ حق ہے کہ انہوں نے اپنی سرپرستی کا حق ادا کیا، حضور سے پیار کیا، محبت کی، کوئی شک نہیں۔ حضور کے لیے نعتیں لکھی، حضور کے وسیلے سے نعتیں لکھی، حضور کے چہرے پر نعتیں لکھی، آقا کے وسیلے سے بارش برستے دیکھتے ہوئے شعر گائے، کوئی شک نہیں اس میں۔ مگر ہوتا کیا تھا، حضرت ابو طالب بڑے کثیر العیال تھے، بہت زیادہ لوگ اس میں، آپ کے کنبہ بڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تب حضرت ابو طالب کھانا شروع کرتے، جب تک وہ نہیں آتے تھے کھانا شروع نہیں فرماتے تھے۔ بچے کہتے آپ کیا ہر وقت ان کا انتظار کرتے ہیں، ہم آپ کے بچے نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ جب زیادہ سچ ہوتے تو آپ کھانا کہتے چلو کھاؤ،
تو جس دن حضور کے بغیر یعنی پہلے کھانا کھا لیتے حضور کے آنے سے پہلے، اس دن کھانا کم پڑ جاتا، اور جس دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہوتے اور وہاں سے کھانا شروع ہوتا تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، آپ میرے محبوب علیہ السلام کی رحمت اور پیار دیکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بچپن ہی سے جب میری گود میں تھے تو میں انہیں دودھ پلاتی تھی، تو وہ ایک حصہ چھوڑ دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے رضائی بھائی کے لیے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے، اور ایک حصے سے بس دودھ پی لیتے تھے، بس دوسرا کوشش بھی کرتی تھی وہ پیتے نہیں تھی، نہیں یہ عبداللہ کا حصہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ۔ آخری یہی نقطہ آقا علیہ السلام کی شان ابدیت کا ہے، رب نے اپنے مصطفیٰ کو محمدیت میں بھی کمال بنایا، اور حضور کا دوسرا لقب احمد ہے۔ یہ وہ لقب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے حبیب کے لیے استعمال فرمایا۔ مجلس عیسوی بیٹھی ہے، کلمۃ اللہ روح اللہ بن والد کے پیدا ہونے والے حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، خطاب ہو رہا، واعظ و نصیحت، توحید ہے، رقت ہے، گریہ، بکار، مردوں کو زندہ کرنے والے عیسیٰ ہیں، برزدوں کو ٹھیک کرنے والے، اور اپنے ہاتھوں سے مورت بنا کر پھونک مار کر اڑانے والے عیسیٰ، وہ عیسیٰ جو رب کے محبوب ہے، اور کہتے ہیں لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، مگر مجھ پر رب کی عنایات، کرم، بخشش، فیض یہ دیکھ کر سمجھ نہ لینا کہ مجھ پر رب نے اپنے کرم کی انتہا کر دی، قربت کی انتہا کر دی۔ فرمایا نہیں، مبشرن میں عیسیٰ بھی تمہیں ایک بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں، برسولی یأتی من بعدی اسمہ احمد، ایک آنے والے کا ذکر کر رہا ہوں، اس رسول امجد کا، اس رسول احمد کا، اس رسول اکمل کا، اس رسول مجلہ کا، مصفہ کا، کاملیت کا، مظہر کا، جس پر رب نے اپنے کرم، رحمت، عنایت، تعلق، محبت، عشق، حسن، خیرات، علم، خلق، تخلیق، اخلاق کی انتہا کر دی ہے۔ فرمایا یہ کم شان ہے، ابھی آئے نہیں، ذکر نبی کر رہے ہیں ان کا، ان کا نام کیا ہے؟ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد مجتبی، حضور کا نام نامی احمد کے ساتھ پکارا۔ قرآن نے وہ بھی ذکر کیا، سونیا تیرا نام عیسیٰ نے احمد بھی لکھ دیا تھا، یہ حضور کی بندگی کی علامت، کہ احمد وہ ہوتا ہے حمد سے نکلے، محمد وہ ہے جس کی رب تعریف کرے، اور احمد وہ ہے کائنات میں جس جیسی کوئی رب کی تعریف نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام کی بندگی ایسی، حضور علیہ السلام کا تعلق ایسا اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، کہ ان جیسا بندہ ایسا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو رب نے کہا، اور کہا اے یحییٰ، اے زکریا، میں تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں، سنیے ذرا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، میں تمہیں فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں جو میرے کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سید ہوگا، انہیں سید کہا۔ اور ادھر مصطفیٰ کی بات آئی، معراج کی شب رب نے اس کے لیے جو ٹائٹل استعمال کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے خود اپنے بندے کو سیر کروائی، خود اپنے بندے کو سیر کروائی۔ مالک یہاں یحییٰ کو سید کہتا ہے، وہاں اپنے کو عبد کہتا ہے۔ مالک
دیکھنے میں تو سید زیادہ اعلیٰ لفظ ہے، عبد اس کے مقابلے میں کم لگتا ہے۔ رب نے کہا تم سمجھے نہیں ہو، تم سمجھے نہیں ہو، میں نے یحییٰ کو جو سید کہا وہ وصف عطائی ہے، میں نے عطا کیا ہے، اور مصطفیٰ کو جو عبد کہا ہے وہ وصف اصلی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا یہ اصل یہ ہے۔ دوسری بات، میں نے محبوب سے پوچھا تھا بتا مالک، بتا میرے محبوب کس نام سے تجھے یہ سفر کو یادگار کرے، تو میرے محبوب نے کہا تھا مالک اپنا بندہ کہہ، اپنا بندہ کہہ۔ رب نے کہا بس میں نے اپنے محبوب کی معنی اس لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنا بندہ، اپنے بندے کو۔ تم سمجھ نہیں رہے، ساتھ خالی بندہ نہیں کہا، اپنا بھی کہا ہے۔ اس اپنائیت کو نہیں دیکھ رہے؟ تو اس سے ایک نقطہ ملا، حمد سے ہی احمد ہے اور حمد سے ہی محمد ہے، تو الحمدللہ۔ اگر رب کی کامل تعریف دیکھنی ہو بندگی کے اعتبار سے تو احمد، اور اگر محبوبیت کے اعتبار سے رب باری تعالیٰ کی شان محبت کی کاملیت کا عنصر دیکھنا ہو تو محمد۔ یہ رب نے شان عطا فرمائی۔ آئیے، حضور نے فرمایا جس کا نام رکھو نا محمد، پھر اس کو جھڑکنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسا ہوا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جھڑک رہا تھا، آپ ناراض ہوئے کہ خبردار، ان میرے آقا کے نام پہ نام تو رکھ لیتے ہو مگر انہیں جھڑکتے ہو۔ حضور نے فرمایا جس مجلس میں میرے نام محمد کا شخص آ جائے، کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر، اعلیٰ ترین جگہ پر اسے بٹھاؤ۔ یہ آداب ہے، ہم ایسے ہی نام رکھ لیتے ہیں، ان کے ادب نہیں کرتے۔ آداب کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس میں سب خیر پڑتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیک الا البلاغ۔ مضمون انشاءاللہ آگے رکھیں گے۔